دمہ کے مریض انہیلر استعمال کرتے ہیں. دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے پھیپھڑوں کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور نالیوں میں سکڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور نالیاں شرنک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دمہ کے مریض سانس لینے میں انہیں دقت آتی ہے. اس وجہ سے وہ ایک پمپنگ مشین لیتے ہیں جسے انہیلر کہتے ہیں، اور وہ اسے اپنے منہ میں رکھ کر اسے دباتے ہیں، پریس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں سے ہوا نکلتی ہے اور وہ ہوا انسان کے پھیپھڑوں تک جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں جو نالیاں کلوز ہو چکی ہیں، بند ہو چکی ہیں، ان نالیوں کو وہ ہوا کھول دیتی ہیں، کیونکہ ان ہواؤں میں ایک طرح کی لکوڈ دوا شامل ہوا کرتی ہے، اور پھر جب اسے وہ اپنے منہ میں ڈال کر پمپ کرتے ہیں تو وہ لکوڈ دوا ہوا کے ساتھ نکلتی ہے اور وہ گیس بن کر کے ان کے پھیپھڑوں کی نالیوں میں جاتی ہے، اور نالیوں میں جانے کے بعد ان کی نالیاں کو کھول دیتی ہیں، جس سے انسان کو جو دمہ کا پیشنٹ ہوتا ہے، جو دمہ کا مریض ہوتا ہے، اسے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر کے یہ کام کرتے ہیں، تو شرعاً کیسا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس پر کوئی دوا لگی ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب پمپ ہم لیتے ہیں تو اس میں یقینی طور پر کوئی لکوڈ یا دوا ضرور ہوا کرتی ہے، اور وہ لکوڈ اور دوا ہوا کے ذریعے گیس کی شکل اختیار کر کے وہ اندر جاتی ہے اور پھیپھڑوں کی نالیوں کو، نسوں کو کھول دیتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض آسانی سے سانس لیتا ہے. تو وہ نالیاں کھلتی کیسے ہیں؟ ہوا سے بھی، اور اس ہوا میں جو لکوڈ دوا شامل ہوا کرتی ہے اس دوا کے دخول یعنی داخل ہونے کی وجہ سے وہ نالیاں پھیپھڑوں کی کھل جاتی ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی صرف پمپنگ مشین دمہ کا پیشنٹ لے رہا ہے، اس میں کوئی دوا نہیں لگی ہے، صرف ہوا ہے، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر قصدن ہوا کو منہ میں لینا اور اس کو جو ہے اپنے اندر کھینچنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو لہذا تو قصدن دھواں اگر کوئی لے، یہ شرعی مسئلہ ہے. بہار شریعت میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے دھواں اپنے منہ میں لیا اور اسے نگل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا جو دمہ کے پیشنٹ پمپنگ مشین لیتے ہیں وہ جان بوجھ کر کے پریس کر کے اس سے ہوا نکالتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں آرام ملتا ہے اور سانس لینے کی جو دقت ہے وہ دور ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسا اگر کوئی دمہ کا پیشنٹ پمپنگ مشین سے، انہیلر سے سانس لے رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کی قضا کرنا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اس کے لیے نہایت ضروری ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انسولین کا انجیکشن لیتے ہیں. جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں وہ انسولین کا انجیکشن لیتے ہیں. تو کیا ڈائبٹیز کے مریض پیشنٹ انسولین کا انجیکشن لے سکتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں بتاؤں کہ ڈائبٹیز کے مریض ہوں یا کسی بھی طرح کے مریض ہوں، انجیکشن اگر رگ یا نس میں لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ گوشت یا نس سے منفذ یعنی روٹ نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق پیٹ یا دماغ سے یا حلق سے نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی نے اپنے گوشت میں انجیکشن لیا یا اپنی جسم کی نسوں میں انجیکشن لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کر کے کمزور ہو جائے تو کمزوری سے بچنے کے لیے طاقت کا انجیکشن لینا یہ فقہاء کرام نے مکروہ کہا ہے اور منع کہا ہے. اور اس کے علاوہ بخار ہو یا بہت تیز بدن میں درد ہو، دوا نہیں لے سکتے کیونکہ روزے سے ہیں، دوا کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بخار کو دور کرنے کے لیے یا بدن کے درد کو دور کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ کوئی اور بیماری ہو جس میں انجیکشن لینا ضروری ہوتا ہے، جیسے ڈائبٹیز کے مریض انسولین کا انجیکشن لیتے ہیں، تو انسولین کا انجیکشن ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا انجیکشن اگر لیا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اس سے ان کا روزہ برقرار رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا.